بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے کیوں ناول سٹارٹ کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے میں ریکارڈ کر رہی ہوں، تو اس میں بھی کمنٹ سیشن نہیں انکلوڈ ہوگا۔ باقی اگر کسی نے نیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ کرنا مت بھولیں، لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ اور دوسری بات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ویڈیو میں کمنٹ سیشن نہیں ہے تو آپ لوگ کمنٹس ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے آپ لوگ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو رپلائی کر سکوں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ضرور کروں گی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گڑیا، اور کتنی دیر تک بارش میں بھیگو گی؟ خود بھی بھیگ رہی ہو، مجھے بھی بھگا رہی ہو۔ اچھو اچھو، مانی چھینکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی جیسے کہہ رہی ہو خود بھی بھیگوں گی اور آپ کو بھی بھگاؤں گی۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس بھیگی بھیگی چھاجوں میں برساتی افسردہ کاری رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ مانی کا دل جاوز کو چھو کر دیکھے۔ چلو بھائی اب، ورنہ اس ویران رات کی طرح تم بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو گھر کے اندر لے جانا چاہا۔ ابھی اس نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اس کا بڑا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ شاید باری کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی۔ ابھی وہ اندھیرے میں پلک بھی نہ چھپکا سکا کہ لان کا دودھیا بلب ایک دفعہ پھر اندھیرے کو چیر کر کے ہلکی ہلکی روشنی بکھری۔ اس نے جیسے ہی اپنے برابر میں بیٹھے وجود کو گردن گھما کر دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا، ہر سو ویرانی ویرانی تھی۔ پوری حویلی ایک بار پھر سائیں سائیں کرنے لگی۔ کاش ایک دفعہ میں تمہیں چھو سکوں۔ تم یہی کرتی ہو ہمیشہ۔ ہاں، یہی تو کرتی آئی ہو۔ وہ اب کہیں بھی نہیں تھی، نہ حویلی کے اندر نہ ہی باہر۔ بچاؤ، کوئی تو ہماری مدد کرو۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو کلیجے سے لگائے زاروں قطار روتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ پورا فارم ہاؤس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ گیس کا سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے پورے کا پورا فارم ہاؤس آگ بھڑک چکی تھی۔ میں آ رہا ہوں، تم بس وہیں رکو۔ بچوں کو نہیں چھوڑنا بالکل بھی، وہ کھڑکی سے کودتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں، آپ وہیں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ ساتھ آپ بھی۔ وہ اپنی موت کو پل پل قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ تو جیسے بیوی کی دونوں بچے اب تپش سے بے ہوش ہو چکے تھے، مگر وہ تو جیسے بیوی کی سن نہیں رہا تھا۔ وہ آگ کے شعلوں سے لڑتا تم تک پہنچنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ پلیز تم مت آؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ ممی کہاں ہے؟ وہ بیٹی کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ اس نے جیسے بتانے کے لیے لب واہ کیے تھے کہ دہکتا ہوا کچھ اس پر بچوں کے اوپر بری طرح سے گر گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے وہ اندھا دھند ان تک پہنچ جاتا جب آگ نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کون جانتا تھا کہ یہ حادثہ یا پھر کچھ اور؟ ایڈا دل دہلا دینے والا منظر۔ آئمہ کی شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ 15 دن پہلے ہی عائشہ نے بہن کی شادی کے لیے گھر بھر میں رونق لگائے رکھی تھی۔ ایک ہفتے پہلے ڈھولکی رکھی دی گئی۔ رات کے تک طوفان بدتمیزی برپا رہتا۔ رات میں جاگنے کی وجہ سے دن چڑھے تک ساری ینگ پارٹی سوتی رہتی۔ 12 بجے تک تو سعیدہ بیگم عائشہ اور آئمہ کی وہاں برداشت کرتی، پھر اس کے بعد دونوں بہنوں کے سبھی روکنے آئے کزنس کے سامنے خوب عزت افزائی کرتی۔ آئمہ اور عائشہ ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر روزانہ جلدی اٹھنے کا وعدہ کرتی اور اگلے دن پھر وہی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ خوب لعنتیں پڑھنے کے بعد سب کے دماغ تھوڑی دیر کے لیے اسی مگر ٹھکانے پر آ ہی جاتے تھے۔ شادی سے ایک دن پہلے عائشہ کمر پر دوپٹہ باندھے بڑے مرے سے گلگلے تل رہی تھی رت جگہ کے لیے۔ سعیدہ بیگم نے اپنی دونوں بیٹیوں کے کام میں خوب اچھی طرح طاق کر دیا تھا۔ دونوں ہی سلیقے میں ماں سے منتقل ہوا تھا۔ ایکسکیوز می مس، کیا ایک گلاس پانی ملے گا؟ داؤد نے کہا، جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور ماں کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے ہی آیا تھا۔ کیا آپ کے ہاتھ نہیں ہے؟ عائشہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ ہاتھ تو ہے مگر پلانے والی نہیں ہے۔ داؤد نے کچن کی چوکھٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے ہانک لگائی۔ تو یہ بات تو آپ جا کے اپنی اماں جان سے کہیں نا، موقع بھی ہے، دستور بھی۔ خالہ شادی میں کسی بلو باندری کو پسند کر کے آپ کے پلے باندھ دیں گی۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ یہ جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو اس کی فطرت میں تھا۔ صحیح کا موقع پہ سے چوکا لگانے والے سکندر کہلاتا۔ اچھی صلاح دیا، قابل غور ہے۔ ہاں ہاں، ابھی ذرا خالہ سے کہیں کسی چڑیل کو آپ جیسے ریسلر کے متھے مار ہی دیں۔ وہ اس کے لمبے چوڑے کسرتی وجود پر چوٹ کرتے بولی۔ وہ کیا ہے نا؟ تم کہہ دو اپنی عزیز جان خالہ سے، وہ تو مجھے ابھی تک ننھا دودھنا بچہ ہی سمجھتی ہیں۔ داؤد نے چہرے پر معصومیت طاری کی۔ لگتا ہے خالہ کی قریب اور دور کی دونوں کی نظر خراب ہوگی ہے۔ وہ باز بلند بڑبڑائی۔ 27 سالہ داؤد کو دیکھے ہوئے۔ چلو بس پھر خالہ سے آج ہی بات کر لینا تاکہ اگلا نمبر ہمارا ہو۔ وہ مانی کھیری سے بولا۔ تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، اوئے ہوئے، وہ باقاعدہ گنگنا رہا تھا۔ آپ چلے جاؤ ورنہ میں گرم گرم تیل کی کڑاہی آپ پر الٹ دوں گی۔ وہ اب صحیح معنوں میں سلا چکی تھی۔
ارے لڑکی ذرا تمیز سے، یہ کس طرح سے تم بھائی سے مخاطب ہو؟ پورا 6 سال بڑا ہے تم سے۔ داؤد جو کہ پانی کے گلاس لبوں سے لگا چکا تھا، سعیدہ کی بات سن کر پانی میں منہ میں موجود پانی فوارے کی طرح نکلا باہر جو کہ عائشہ کی پشت کو دکھا گیا۔ آپ امی یہ دیکھیں، انہوں نے جان کر چپ کر جاؤ، لگتا ہے تمہارے بابا سے تمہارا دماغ درست کروانا ہی ہوگا، بہت تر زبان چلنے لگی ہے تمہاری، 1 منٹ نہیں لگاؤں گی زبان کو گدی سے کھینچنے میں۔ سعیدہ نے بیٹی کی اچھی طرح سے طبیعت منٹوں میں ہرن کر ڈالی، جبکہ پیچھے سے داؤد مزے مزے کی منہ بنا رہا تھا اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو چڑھانے کے لیے، لیکن ہوئی داؤد نہ بھی ستھری بہنی بنا دیتا۔ عمر بھائی میں نے کہا نا کہ اگر پاکستان میں جیتا تو آپ مجھے خوب ساری شاپنگ کروائیں گے، سہا نے بھائی کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی مجھے یاد ہے اپنا وعدہ، وہ میں نے سہا کے سر پر شفقت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ رحمان صاحب نے ہنستے مسکراتے آپس میں ٹکیلیاں کرتے اپنے بچوں کو محبت سے دیکھا، جبکہ آئمہ خاموشی سے شام کی چائے کے ساتھ ٹیبل پر ریفریشمنٹ کے آئٹم سجا کر جس طرح آئی تھی اسی طرح چپ چاپ جا چکی تھی۔ رحمان صاحب کی نظر اچانک حمزہ پر پڑی جو لمحے بھر کے لیے واپس پلٹنا بھول گئی، وہ چونکے بغیر اس کو دیکھے گئے، جبکہ بڑی محبت سے موبائل میں غرق نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ناقابل فہم تھے۔ اب وہ موبائل سے نظر ہٹا کر دروازے کی چوکھٹ کو پرسوچ نظروں سے کھولنے لگا، جہاں سے بھی کچھ لمحوں پہلے اس کی ماں گزری تھی۔ اوفو، تم میں تو لگتا ہے کوئی بٹیروں کی چکی ہے، کہیں سے نہیں لگتا کہ تم یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی ہو، شفا نے گویا چڑ کے کہا۔ کیوں یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیوں کے سر پر کیا سینگ ہوتے ہیں؟ فجر نے گھاس کو بے دردی سے نوچتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں سینگ تو نہیں، بقول میری اماں جان کے پر ضرور لگ جاتے ہیں۔ شفا کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ شفا میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں، مجھے ان سب چیزوں سے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فجر ایک انتہائی سادہ سنجیدہ رہنے والی لڑکی تھی، جس کا شمار بہت زیادہ محتاط رہنے والے لوگوں میں کیا جائے تو غلط نہ تھا۔ بولتی بھی بس اتنا جتنا ضروری ہوتی، خود کو ہر پل یونیورسٹی میں اسکارف اور بڑی سی شال میں ڈھانپے سینچ سینچ کر حتی المکان خود کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ ان دونوں کی دوستی بھی شفا کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دیکھو اگر تم کہو گی کہ میں تمہیں اپنے گھر سے 7 پردوں میں بٹھا دوں گی، مگر یار تم آؤ تو صحیح۔ شفا نے جانتے بوجھتے ایک دفعہ پھر پتھر سے اپنا سر پھوڑنا چاہا۔ فجر اس کی واحد دوست تھی جو کہ کالج لائف سے اس کے ساتھ تھی۔ میں کلاس لینے جا رہی ہوں، تم یہ لو میرے حصے کے بھی سموسے ٹھونس کے آ جانا اگر دل چاہے تو۔ فجر نے اس کے سر پر رجسٹر سے تھپ لگائی اور اٹھ کر بغیر اس کی ایک بھی سنے یہ جا وہ جا، جبکہ پیچھے گھاس پر بیٹھی شفا بری بری شکلیں بناتی رہ گئی اور ساتھ ساتھ سموسے سے بھی بھرپور انصاف کرنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے گھر سے قریب پارک سے کچھ زیادہ ہی آگے نکل آئی تھی۔ ڈیفینس کی سنسان گلیاں اکا دکا کو گزر جاتا، کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا، چاہے کوئی جیے یا مرے، اگر کسی کا انتقال بھی ہوتا تھا تو برابر والے کو علم تک نہ ہوتا۔ چڑھتی جوانی تیری چال مستانی، ایک آوارہ لڑکے نے اس کے بالکل برابر اپنی بی ایم ڈبلیو روک کر آنکھ کے اشارے سے شفا کو ساتھ بیٹھنے کو کہا اور بے سوری اور آواز لو فرانہ انداز میں گنگنانے لگا۔ شفا ایک دم چونکی اور پھر ایک نظر اپنے آس پاس ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ وہ پارک سے بہت زیادہ آگے نکل آئی ہے۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی، رات اپنے پر پھیلا رہی تھی، شام ڈھل چکی تھی۔ اے مسٹر ایکس وائی زیڈ، شرافت سے اپنا راستہ ناپو، نہیں تو میری جو ہیل تم دیکھ رہے ہو نا، اس نے پیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ تمہارے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ شفا نے اپنے تیز کو دھمکی سے نوازا۔ یہ سینڈل تو مجھے لگتے ہوئے کسی پھول کی طرح محسوس ہوگی، کہتے ہی ساتھ ہی سوارا لڑکے نے شفا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ بہت شوق ہے نا تجھے لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، اب تو دیکھ، نہ تیرا یہ شوق باقی رہے گا آج کے بعد، نہ ہی تیرا یہ ہاتھ۔ شفا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب حمزہ نے اس کو بارود سے جکڑ کر گاڑی میں لے جا کر پٹکھا کہا، تم سے تو میں گھر جا کے صحیح طریقے سے نپٹتا ہوں، ابھی ذرا پہلے اس سے تو دو ہاتھ کر لوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں شفا کے لیے نفرت پنہا دی، شدید نفرت۔ تو پھر ایڈی آگ کیوں لگ رہی حمزہ صاحب نے؟ ہی از نو مور، ڈاکٹر نے اس کے شاننے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور آگے نکل گیا کہہ کر، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اٹھیے، آنکھیں کھولیے، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ پلیز مجھے اس دنیا میں تنہا نہ چھوڑیں، مجھے بھی ساتھ لے جاتے، جانے والے کو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ نیور ایور۔ آئمہ رخصت ہو کر بھی یہ دیر سے دھار چکی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی، وہ سجی سوری دلہن بنی خوبصورتی سے تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی چمک مانند پڑ گئی۔ ایک ہی رات میں وہ سرتابہ بدل گئی، جبکہ برابر میں بیٹھا اس کا شوہر جلال سب سے لہک لہک کے مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کاش اللہ پاک میری آنے والی نسلیں میری اچھی ثابت ہوں، نیک اور ایمان والی ہوں۔ آئمہ دلہن بنی اپنی سوچوں میں مگن سی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا کیا سوچے بیٹھا ہے۔ ہن آنے والے وقت کے بارے میں نہیں نا کوئی بھی جان سکتا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ تمام جیولری احتیاط سے اتار کر ٹیبل کے اوپر رکھتی جا رہی تھی، جب تھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جلال کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آج بھی 2 گھنٹے بعد آیا تھا کمرے میں، کل کی طرح اس کے آنے کے بعد،
اور آج بھی اس کی حالت کل سے منفرد نہ تھی. لڑکھڑاتے ڈگمگاتے قدم، وہ آپ بھی تھی، اپنے آپ پہ میں نہ تھا. لگتا ہے جتنا بھی میک اپ تھا چہرے پر تھوپ دیا. عائشہ کھانا نکال رہی تھی، ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی. سجی سبری عائشہ بہت پیاری لگ رہی تھی جب اسے تھوڑے فاصلے پر موجود داؤد نے ایک دفعہ پھر طنز کا تیر چلا. میری مرضی، میں تھوڑا میک اپ کروں یا زیادہ، یا پھر پوری پیسٹری نہ بن جاؤ، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. عائشہ نے تڑک کر جواب دیا. مجھے اس سے کیا؟ واقعی صحیح کہا. میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ ذرا اچھا تیار ہوتی تو کیا پتہ تم جیسی کو بھی کوئی آنکھوں کا اندھا سماج سے بہرا رشتہ دے ہی دیتا. داؤد کو غم کا ہاتھ لگ گیا تھا. ویسے کیسے اس کو ستائے بغیر سکون سے رہ سکتا تھا؟ کیا کہا؟ ذرا دوبارہ کہنا. مجھ جیسی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عائشہ نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے کڑے تیور سے استفسار کرنے لگی. یار اب میں کیا بولوں، ماشاءاللہ تم خود ہی بہت سمجھدار ہو. تبھی تو گھر سے باہر ہو. داؤد نے الٹی سیدھی ہانک لگائی. اللہ کرے آپ کا جس لڑکی پر دل ہے وہ چڑیل ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، بدرو ہو، سب کچھ ہو. اپنے بارے میں کیا خیال ہے ویسے؟ داؤد نے تیوری چڑھائی. اوئے ہوئے، آپ دیکھنا میرا پرنس چارمنگ کیسا ہوگا. آخر میں اس نے کہتے کہتے فرضیہ کالر پچھاڑے. اور اگر وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے تو جس پر بقول تمہارے میرا دل آ گیا. وہ مانی کھیری سے بولا. منہ دھو رکھیں. اپنے آپ کو پہلے شیشے میں دیکھ لیتے بڑے آئے. وہ خود رائی تھی، اس کا دماغ پھک سے اٹھ گیا. یار ایسا تو مت کو. اب میرا جس پر دل آ چکا وہ کیا سوچے گی اگر اس کو پتہ چلا تمہارے نادر و نایاب خیالات کا. وہ ایک دم بات بدل گیا. اور اب مصنوعی سنجیدگی کا لبادہ اوڑے گویا ہوا. وہ کیا بولے گی مجھ سے کچھ، میں خود اس کو بتاؤں گی کہ وہ آتش فشاں بنی ہوئی تھی. بولتے بولتے بے دھیانی میں جب اس کا پیر فرش پر بچھے کارپٹ میں الجھا ہوا زمین بوس ہونے کو تھی. لگتا ہے عقل کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی ادھار دے آئی ہو کسی کو. داؤد نے اس کو کمر سے تھامتے ہوئے کہا اور سہارا دے کر گرنے سے بچا. آپ کی ہمت کیسی بھی مجھے چھونے کی؟ حال یہ تھا کہ اس کی باہوں کے حصار میں اس کے کرتے کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے خود کو گرنے سے بچا رہی تھی اور چیخ چلا بھی رہی تھی. ارے محترمہ کسی خوش فہمی مت رہنا، میں نے تمہیں گرنے سے بچا. اور ذرا غور فرماؤ تو اس وقت تم میرے سینے کے کئی بال اپنی جانگلوس والی گرفت میں سے شہید کر چکی ہو. داؤد نے تیوری چڑھا کر بتایا اور کہنے کے ساتھ ہی اس کی نازک سی کمر سے اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار توڑ دیا. اس کے جتانے پر عائشہ سٹ پٹائی سوچے سمجھے بغیر دھیان دیے بغیر وہ داؤد کے مضبوط حصار سے رہا ہو چکی تھی. اس نے اس کا گریبان چھٹ اپنی مٹھیوں کی قید سے آزاد کیا تھا. اللہ پٹاخہ پے گا. جب داؤد نے لمحہ ضائع کے بغیر اس کو تھاما تھا. نہیں، ابھی وہ ایک بار پھر دھڑام ہونے کو تھی جب داؤد نے لمحہ ضائع کے بغیر اس کو تھاما تھا. پھر آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے تھوڑا اس پر جھکتے بولا. دیکھ لو اس دفعہ پھر تم گرنے کو تھی، مجھے مجبوراً تمہیں چھونا پڑا. داؤد کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا کہ عائشہ سے مزید اپنی پلکیں اٹھائی نہ کہ وہ اسے اپنی نظر چرا دی. ابو یہ حمزہ کا کیا دماغ خراب ہو گیا؟ عمر دندناتا ہوا شام کی چائے پیتے رحمان صاحب کے پاس آیا جب کہ ادب کا دامن نہ چھوڑا. کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ یہ تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ بڑا بھائی ہے تمہارا وہ. سمیرا نے بیٹے کو تنبیہی انداز میں ٹوکا. امی بھائی ایسے نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے آج انہوں نے مجھے کتنا شرمندہ کروایا آفس میں. عمر نے اب کی بار قدر دھیمی مگر ناراضگی سے پر لہجے میں جواب دیا. ایک منٹ پتہ بھی تو چلے کیا ہوا کیا آفس میں ایسا؟ رحمان صاحب نے بیٹے کے بگڑے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا. وہ سمجھ تو چکے تھے کہ ان کا اتنا نرم خو بیٹا کسی معمولی بات پہ اتنا برہم کبھی بھی نہیں ہوا کرتا تھا. معاملہ کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا تھا لگا ان کو. اسی طرف آئمہ رحمان صاحب کے پانی لے کر آ رہی تھی. وہ لان کی طرف کھلنے والے دروازے کی اوٹ میں ہوتی وہیں رکی. حمزہ کا ذکر سن کر ان کو وہیں تھمنا پڑا. آفس میں آج میٹنگ کے دوران حمزہ نے کلائنٹ کے سامنے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا ابو. میں نے ابھی بات شروع کی تھی کہ جب حمزہ کی گاڑی مین گیٹ سے اندر آ کر پورچ رکی. کار پورچ میں وہ جارحانہ انداز میں شفا کو دوسرے سائڈ سے اتار کر کلائی سے تھامے گھسیٹنے کے انداز میں ان تینوں کے سامنے ایک زوردار جھٹکے سے اس کو چھوڑا. شفا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی. عمر کے چوڑے سینے سے جا لگی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ عمر نے کون سا انداز ہے؟ عمر نے بہن کو اپنے حصار میں لے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا. غصے سے عمر کا دماغ گھوم گیا تھا. رحمان صاحب اور سمرا بھی پکھلا کر اٹھ کے کھڑے ہوئے جبکہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی آئمہ بری طرح لرز رہی تھی. مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنی چہیتی بیٹی سے پوچھے کہ اس وقت کہاں تھی. حمزہ نے عمر کو بالکل اگنور کر کے سمیرا اور رحمان کو مخاطب کیا جیسے عمر کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو. شفا بری طرح سے عمر سے لگی سسکنے لگی. تم کب تک آؤ گے بیٹا؟ ارمغان سے ماں نے پوچھا. پتہ نہیں. وہ ویلی میں اس وقت بالکل تنہا تھا. رات کے 9 بجنے والے تھے. کیا مطلب پتہ نہیں؟ تہمینہ بگڑ کر غصے میں بولی. امی میں کچھ دن کے لیے ہر بکھیڑے سے دور حویلی آئی ہوں دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے. میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم کراچی میں رحمان بھائی کے گھر چلے جانا مگر تم وہاں بھی نہیں گئے. امی میں وہاں بھی جاؤں گا مگر ابھی میں کچھ دن کے لیے یہاں حویلی میں ہوں. ادھر سے ان کے گھر ہی جاؤں گا. بے فکر ہے، وہاں پہنچ کے آپ کو انفارم بھی کر دوں گا. تہمینہ کچھ چپ سی رہ گئی. پھر گہرا سانس لے کے ایک دفعہ پھر گویا ہوئی. تم جانتے بھی ہو اس حویلی سے کس طرح طرح کی باتیں منسوب ہیں. تم پھر بھی اس بند ویران حویلی میں تنہا جا پہنچے ہو.
اماں مجھے اب خوف سے بھی خوف نہیں آتا، یہ کہہ کے اس نے خاموشی سے خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ ابھی اس نے اپنی آنکھیں بند ہی کی تھی، وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کو بہت قریب سے چھو کر گزرے۔ اس نے چونک کر اپنی آنکھیں فوراً کھولی۔ حالت سارا گول مال ہی چل رہی ہے، حالے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ناولنی۔ اب آج کیا پتاؤں اب آج کیا پکاؤں رات کے کھانے میں؟ فجر نے پوچھا۔ بیٹا کچھ بھی بنا لو، یا پھر ایسا کرو رات میں مٹر پلاؤ بنا لو، تمہیں اور زید بیٹا دونوں کو بہت پسند ہے، بابا نے شفقت سے کہا اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل کے مسجد جانے کے لیے۔ فجر نے ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، 90 گز پر مشتمل، زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، مگر پھر بھی فجر کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلاصہ تھا۔ کیڑا خلا؟ یہ سب تو کیوں اتاری ہے؟ یہ سب کچھ تو میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ جلال کمرے میں آ کر ایمہ کو جولری اتارتے دیکھ کر بولا، میرے قریب مت آنا، مجھے گھن آ رہی ہے تم سے۔ ایمہ نے نفرت سے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ بری طرح سے نشے میں دھت تھا۔ مجھ سے گھن آتی ہے تجھے؟ اپنے شوہر سے؟ کیسی عورت ہے تو؟ بلکہ نہیں، تو ابھی عورت کہاں ہے؟ چل پگلی، تو ابھی لڑکی ہے۔ وہ جھومتے ہوئے بے ربط سے جملے ڈگمگاتے لہجے میں بولتے سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ایمہ الٹے قدم دیوار سے جا لگی۔ کل کی پوری رات بھی اس نے جلال سے خوفزدہ ہو کر باتھ روم میں بند رہ کر گزاری تھی۔ اپنے ساتھ کی اس کی قسمت کی ستم ظریفی پر اس کے اشک رواں تھے۔ وہ برباد ہو چکی تھی، دل تو بہت کیا کہ اس کا اپنے ماں باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے کہ اس کا شوہر کس کو معاشقہ ہے، مگر پھر ماں باپ کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا اب شوہر کا گھر ہی تمہارا گھر ہے، میکا صرف پیار محبت کے لیے آباد ہوتا ہے، لڑکیوں کے لیے۔ شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اچھی طرح سے نبھا کرنا، تمہارے آگے بھی ابھی چھوٹی بہن بھی ہے۔ بس ماں کی یہ باتیں اس کے قدموں کو زنجیر کر گئی۔ ہائے بیچاری عورت، کیا کیا برداشت نہیں کرنا پڑتا، پیچھے کنواں آگے کھائی، ہر سو اندھیر۔ ضائع تو جائے کہاں، بہت خوبصورت ہے تو، تیرے حسن کو خراج بھی تو کل رات تو نے نہیں بخشنے دیا۔ بہت غرور ہے تجھے اپنے اس خوبصورت مکھڑے پر نا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوتے بے دردی سے اس کے گلے کا ہار نوچ کر پھینک چکا تھا، اور اپنے منہ زور ہوتے جذبات سے ایمہ کے وجود کو چھلنی کرنے لگا۔ میں خود کو ختم کر دوں گی، مگر تم جیسے ناپاک شخص کو اپنا آپ ہرگز بھی نہیں سونپوں گی، چاہے تم مجھے جان سے کیوں نہ مار دو۔ ایمہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی، وہ ڈٹ گئی تھی ایک مرد کے سامنے۔ یہی حرکت ایمہ کو جلال پر کہا کہ وہ اپنے آپے میں ہوتا تو کچھ سوچتا سمجھتا، مگر اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں تھا ہی کہاں۔ مار دینا، جان سے بھی مار دینا، مگر پہلے مجھے اپنی روح کو سیراب کرنے دے دو، اپنے اس دل نشیں سراپے سے۔ اس کی اس قدر فحش گفتگو کرنے پر ایمہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیسے ہوتے ہیں زندگی کے ساتھی؟ اس نے بے دردی سے ایمہ کے تن سے لباس کو جدا کیا۔ ایمہ کو اس شخص کا وجود اس کی جسارت زندہ درگور کر دینے کے لیے کافی تھی۔ جلال نے ایمہ کے تمام فرار کے راہیں بند کر دی اور اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں سے تکلیف پہنچانے لگا۔ اس نازک سی لڑکی کو اس شخص کا وجود اور اس کی جسارت کسی گرم دہکتی ہوئی سلاخوں کی طرح اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، کہاں تک اس ہوس کے مارے شخص سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ہوس مٹا کے سو بھی چکا تھا، جبکہ ایمہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے بے آواز ہو رہی تھی۔ آج اس کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ کیوں والدین بیٹی کی پیدائش پر اس کے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتے ہیں، اور شاید اس کے ماں باپ کی گئی یہ دعائیں شاید اس کے لیے قبول ہی نہ ہوئی تھی۔ بہت برا ہوا ایمہ کے ساتھ۔ جلال وغیرہ لانتی نہیں تو بندہ ڈاگس دے کے پا دے پھڑ کے۔ مجھے نہیں کرنی آپ کے اکڑو قسم کے بھانجے سے شادی وادی، عائشہ نے منہ بسور کر کہا۔ وہ رات کے وقت سونے سے پہلے سعیدہ کو اپنے کمرے میں کھینچ لائی تھی۔ ایمہ کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا تنہا اکیلے کمرے میں۔ وہ دونوں بہنیں رات میں کتنی دیر تک ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی مستیاں کیا کرتی، پھر جا کے کہیں نیند کو گلے لگاتی۔ کیوں، کیا برائی ہے میرے اتنے اچھے بھانجے میں؟ سعیدہ نے برا منایا۔ امی جان، بھانجے میں کوئی ایک برائی کیا؟ اتنی برائیاں کہ ایک ہو تو گنواؤں بھی۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو چکی تھی بستر پر۔ بھئی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تمہارے بابا کو بھی رشتہ تمہارے لحاظ سے بالکل مناسب لگ رہا ہے۔ امی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، میں کیسے گاؤں میں رہ سکتی ہوں، میں کس طرح اس ماحول میں ایڈجسٹ کروں گی؟ میں نے تو آنکھ ہی شہر میں کھولی ہے، کس طرح کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا حماد داؤد کا بڑا بھائی کی بیوی نہیں رہ رہی؟ وہ تو پھر ڈاکٹر ہے، وہ بھی تو اسی شہر میں رہنے والی تھی نا، دیکھو کیسے پوری حویلی میں اپنا ایک مقام بنایا ہوا اس نے، لگتا ہی نہیں وہ کہروں میں سے آئی ہوئی بچی ہے۔ سعیدہ نے بیٹی کو محبت سے سمجھایا، تب تک اس کے پاس بیٹھی رہی جب تک وہ نیند زمن نہ ہوگی۔ کہاں سے آ رہی تم شفا اس وقت؟ تم تو پارک تک گئی تھی نا؟ پارک تک گئی تھی نا؟ سمیرا نے سختی سے روتی ہوئی شفا سے پوچھا۔ امی میں تو پارک میں گئی تھی، پھر نہ جانے کیا بھائی وہاں سے گزرے، مجھے وہاں سے گھس کھینچتے ہوئے گھر لے کر آئے۔ یہ دیکھے کتنی زور سے بھائی نے میری کلائی کو مروڑا کہ نشان بھی پڑ گیا۔ شفا نے بڑی صفائی سے جھوٹ کو سچ کے لبادے میں لپیٹا تھا۔ سمیرا خاموش ہوگی، جانتی تھی اب شفا کے سچ بتانے کے باوجود بھی حمزہ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ رحمان صاحب نے کسی کو بھی اتنا حق نہ دیا کہ حمزہ کو کوئی کچھ کہہ سکتا، حتیٰ کہ رحمان صاحب نے خود بھی کبھی بھی حمزہ کو سخت لہجے میں مخاطب تک نہ کیا تھا، اور نہ ہی کسی کو سخت لہجے میں حمزہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت دی۔ چلو ڈانٹ دینے کی اجازت نہیں تو پھر جو مرضی چاہے کرے۔
یہ وجہ تھی کہ حمزہ کسی کی ایک بھی نہ سنتا تھا۔ رحمان صاحب کو اپنے چاروں بچوں میں حمزہ سمیرہ کی نظروں میں کچھ زیادہ ہی ان کو عزیز تھا۔ اب کیا کہوں؟ اب کیا کہو گے؟ عمر نے برہمی سے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے رائے نہیں مانگی، اور تم کیا کہہ رہی ہو کہ تم پارک میں تھی؟ وہ شدید غصے میں شفا سے مخاطب تھا۔ شاباش، صحیح جا رہی ہو، بالکل بہت اچھی تربیت کی گئی ہے تمہاری۔ اس نے قہرآلود نظر سمیرہ پر ڈالی جبکہ مخاطب شفا سے تھا۔ ایک منٹ شفا، مجھے کچھ نہیں سننا، اور عمر یہ مت بھولو کہ حمزہ تمہارا بڑا بھائی ہے، اس لیے اپنی حد میں رہ کر بات کرو اس سے۔ رحمان صاحب نے سنجیدہ مگر سخت لہجے میں عمر کو باز رکھنا چاہا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حمزہ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہ کہہ سکتا اور نہ کر سکتا ہے۔ رحمان صاحب نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ عمر نے شکوہ کے نہ نظر ماں اور باپ پر ڈالی۔ ہمیشہ یہی تو ہوا تھا، حمزہ کے آگے اس کو بالکل ہی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ عمر ابھی بھی شدید طیش کے عالم میں حمزہ کو گھور رہا تھا، جو بڑے مزے سے تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر جانے لگا، مگر پھر کچھ یاد آنے پر رکا اور پلٹ کر قہر برساتی نظروں سے شفا کو گھورتے ہوئے بولا، ایک بات میری ذہن میں بٹھا لو اپنے، یہ کہہ کر جس کلائی پر تم چوٹ لگنے کا کہہ رہی ہو نا میری وجہ سے، وہ چوٹ ابھی تو فی الحال میں نے نہیں پہنچائی، مگر آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہاں ابو، شفا آج سے اکیلے باہر نہیں جائے گی۔ اگر میں نے اس کو اکیلے کہیں بھی آتا جاتا دیکھا، میں اس کو یونیورسٹی تو کیا گھر میں بھی ناکہ بند کرا دوں گا۔ وہ اپنی کہہ کر شفا پر ایک چڑھتی سی نگاہ ڈالتا، یہ وہاں سے یہ جا وہ جا۔ شفا اندر سے سہم کے رہ گئی، وہ جانتی تھی اب حمزہ اس کے اتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولنے پر بہت بری طرح پیش آئے گا، مگر وہ خوش بھی تھی، اس کو حمزہ سے ایک عجیب سی چڑ ہو چکی تھی، جبکہ عمر سے وہ اتنی محبت کرتی تھی۔ اس کو اپنے والد محترم والد صاحب کا حمزہ کی ہر جائز ناجائز بات پر سپورٹ کرنا کچھ عجیب سا لگتا۔ وہ چاروں انہی کی اولاد ہی تو تھی، پھر ایک بھائی کی طرف جھکاؤ کیوں اس قدر؟ کیا ہم ان کی اولاد نہیں؟ وہ بھی سوچ رہی تھی جب اس کے روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ شفا نے پلٹ کے دیکھا تو سٹ پٹا کے رہ گئی، سامنے دروازے کے بیچوں بیچ حمزہ خوفناک تیور لیے موجود تھا۔ دوسری طرف آئمہ پانی کا گلاس کام کرنے والی کو تھما کر رحمان صاحب کو دینے کا کہہ کر حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اچھا ہوں، کہانی دی سمجھ آ رہی ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تمہاری اوقات ہے کہ میں تم سے بات بھی کروں؟ فجر کلاس لے کے یونیورسٹی کی کینٹین میں آ کر بیٹھ گیا۔ شفا یونیورسٹی نہیں آئی تھی؟ کیوں؟ تم سے بات کرنے کے لیے کیا مجھے عمران خان سے اجازت لینی ہوگی؟ باقا نے فجر کی بات کا برا منائے بغیر مذاق کا رنگ دیتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو مسٹر، حد ادب، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کام ہے تو کہو، نہیں تو اپنا راستہ ناپو۔ فجر نے رکھائی سے کبھی یونیورسٹی میں مغرور حسینہ کے نام سے جانی جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی لڑکے تو کیا لڑکی سے بھی بات کرنا تو دور کی بات ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ بس اپنے کام سے کام رکھنا اس کی فطرت میں تھا۔ میرے سارے راستے تو اب تم تک ہی آتے ہیں، باقا نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ مگر میرے راستے کتی بھی تم تک نہیں آتے، میری منزل کوئی اور ہے، وہ صفاقی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں اور کس حال میں۔ فجر دل میں سوچ کے رہ گئی، جبکہ باقر رضا کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو کر رہ گیا۔ اس نے بھی تو فجر سے محبت کی تھی، پھر وہ کیسے نہ پڑھ پاتا فجر کے چہرے کے رنگ، جیسے کسی اور کا سایہ بہت خوبصورتی سے جگمگا رہا تھا۔ اچھا محبت کی تھی سی، میں تو سمجھی تھی تینوں گلی دا ایویں راہ چلدا، او بلا یار کیا گلی کا گنڈا راہ چلدا ایویں آوارہ بد مزاج تبیز تو ہون والا۔ شہر کراچی جہاں راتیں جاگا کرتی ہیں۔ ڈیفینس میں واقع جلال اپنے دوست انوار جتوئی کے بنگلے میں موجود تھا، جہاں پر ہونے والی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ شراب و شباب کا خاص انتظام رکھا گیا تھا۔ پارٹی میں آنے والے ہر ایک نامی گرامی شخص، شریف النفس سیاستدان، معروف صنعت کار، بیوروکریٹ، جاگیردار افسران، اعلیٰ شراب و شباب کے نشے میں دھت سرِ عام عیش و عشرت میں مصروف تھے۔ جلال ہر فکر و فاقہ سے بیگانہ وہاں موجود ایک ڈانسر کے ساتھ واہیات قسم کا ڈانس کرنے میں مشغول تھا۔ اس کو یہ تک فکر نہ تھی کہ اس کی حاملہ بیوی بری طرح سے تکلیف میں تڑپ رہی ہے۔ اس کو بار بار فون پر فون کیا جا رہی ہے، مگر وہ تو اپنی عیاشوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اپنی بیوی تک کی اولاد تک کی فکر نہ رہی تھی۔ جلال فون اٹھاؤ، آئمہ درد سے پوری طرح تڑپتی تارو قطار ہوتے ہوئے بار بار جلال کو فون پہ فون کیے جا رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ آئمہ کی طبیعت شام سے ہی گڑبڑ تھی، مگر جلال تھا کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس نے تو قسم کھا لی تھی فون نہ اٹھانے کی۔ ساس بھی گھر پر موجود نہ تھی، اپنی بیٹی کے پاس اسلام آباد گئی ہوئی تھی، اس خیال کے تحت کہ بھی آئمہ کی ڈلیوری میں پورا 1 مہینہ باقی۔ آج صبح کی بات تھی جب آئمہ نے جلال کو آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر کہا، آپ گھر کب آئیں گے؟ آئمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ کیوں، تمہیں کیا کرنا ہے جاہل عورت، میں کب آؤں گا اور کب جاؤں گا؟ وہ غلاظت پکنے پر اترا۔ میں صرف اس لیے پوچھوں کیونکہ آج ڈاکٹر کے پاس میرا اپوائنٹمنٹ تھا، آئمہ نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا۔ اب اپوائنٹمنٹ تیرا ہے نا؟ جی، پھر میں کیا کروں گا تیرے ساتھ جا کر؟ اپنے اس عشق کے پاس جا جس کی اولاد تو پیدا کرنے کو۔ لاکھ دی لعنت، لاکھ دی لعنت، تو پھر ادھر بندے نے برداشت کر رہی اس پہ تو کوئی۔ آئمہ کو لگا اس کے منہ پر جلال نے بری طرح تماچا دے مارا۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جلال، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ایسا کیسے؟ آئمہ کو لگا اس کے منہ پر جلال نے بری طرح سے تماچا دے مارا۔ اس پہ تو گئے جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھ سے زبان چلائے گی، تیری اتنی ہمت، زبان دراز عورت!
वो बुरी तरह इश्तियाल में आ चुका था और आयमा को एक हाथ से ज़ोर से धक्का देकर अपने सामने से हटाते गालियाँ बकता कमरे से चला गया, देखे बगैर कि आयमा औंधे मुँह बेड पर बुरी तरह से गिरी है। इस वक्त वो हिम्मत करके जैसे तैसे उठी गई, मगर अब फिर कुछ घंटे बाद इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू होने लगी। माँ बाप को भी फ़ोन करके बताने का हौसला न रहा। जा फिर नहीं हौसला तेरे भी किसी ने फ़ोन करके दसा ना तो फिर बैठी मर जा, हद हो गई। वो लोग आयशा के रिश्ते के सिलसिले में गाँव गए हुए थे। आयमा ने हिम्मत करके एक बड़ी सी शाल अलमारी से निकाली और खुद को अच्छी तरह ढाम कर घर से बाहर निकल आई। आयशा मगरिब के बाद चहलकदमी करने के ख्याल से हवेली के वसी लॉन में आई थी। आयशा मगरिब के बाद चहलकदमी करने के ख्याल से हवेली के वसी लॉन में आई हुई थी। वो अमीर बाबा के साथ खाला के बहुत इस्रार करने पर इनकी गाँव आई हुई थी। खालू का गाँव के नामवर वडेरे थे। ये खालू की ख्वाहिश थी वो शादी से पहले एक दफ़ा यहाँ उनका रहन सहन देखे। ऐसा नहीं था कोई पहली दफ़ा हवेली आई थी, मगर इससे पहले वो लोग कभी भी रुकने ना आए थे। सुबह आते और शाम में वापसी की राह ले रहे थे। मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खा लिया गया, सब अपने अपने कमरों की तरफ रुख कर चुके थे। वो इतनी जल्दी सोने की आदि कहाँ थी, इसलिए सन्नाटे से घबरा कर लॉन में निकल आई। यार तुमने पूरी हवेली देख ली? देखा ना, तो सिर्फ अपने होने वाले शौहर का बेडरूम ही ना देखा। दाऊद ने एक झटके से इसकी कलाई को थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। आयशा इसे अचानक अफ्ताद के लिए तैयार न थी। वो दाऊद के चौड़े सीने से जा लगी। इसने झट से खुद को संभाला और तेरी से दाऊद से फासला कायम करना जा, मगर हाय किस्मत। प्लीज़ दाऊद, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? आयशा के गले में मौजूद पेंडेंट दाऊद के कुर्ते में फंस गया। ओ हेलो, मैंने कौन सी बच्चों जैसी हरकत की है? ये तो तुम्हारे इस पेंडेंट का कमाल है जो हमें रात के इस पहर इतने पुरफसू माहौल में एक दूसरे के इतना करीब खींच लाया। उमानी से इसी से कहता जानबूझकर इसके थोड़ा और करीब हुआ। वैसे अगर ये बच्चों जैसी हरकत है तो जाने दाऊद, कहो तो बड़ों जैसी हरकत कर गुजरो। दाऊद ने इसके कान के बहुत करीब होकर सरगोशी की थी, इतना कि आयशा को इसकी गर्म गर्म सांसें बुरी तरह झुलसा गई। आयशा बौखलाकर एकदम दूर हुई, जिसकी वजह से इसका पेंडेंट चेन समेत दाऊद के कुर्ते में टूट कर रह गया। आह! एकदम बकरा उठी। क्या हुआ? दाऊद ने परेशानी से इस्तफसार किया। आयशा के चेहरे पर तकलीफ के आसार रकम थे। कुछ नहीं, शायद तेरी से पीछे हटने की वजह से चेन की रगड़ गई है गर्दन पे। आयशा ने जल्दी से कहा, बहुत जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाह रही थी। 1 मिनट दिखाओ तो सही। दाऊद ने ज़बरदस्ती मगर एहतियात से गर्दन को देखा, जहाँ रगड़ लेने से गर्दन छींक जाने की वजह से हल्की सी खून की लकीर बन गई थी। ये ज़ख्म तुम्हें हमेशा मेरे लमस का एहसास दिलाएगा। दाऊद ने बहुत एहतियात से अपनी अंगश्त शहादत इसकी गर्दन पर रखकर खून अपनी उंगली पर जज़ब किया। बहुत गौर से आयशा के ब्लश करते चेहरे को देख रहा था। पता मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है। अपनी तमाम तर हिम्मतों को यकजा करके बोली, मगर पलकें झुकी झुकी सी लरस रही थी। हिम्मत ही न थी दाऊद की वालिहाना नज़रों का सामना कर सकती। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। दाऊद भी अपने नाम का एक ही था। इसको पजल हुई। हया से चूर बहुत प्यारी लग रही थी, सीधा दिल में उतर गई थी। आयशा, जल्दी करें प्लीज़, मुझे सोना है। आयशा ने खरीनी पलकों की चिलमन उठाते गिराते कहा, यही कि काश अगर मैं आयमा की शादी में अपना तुम्हारा निकाह पढ़वा लेता तो आयशा ने जल्दी से जान छुड़ाने को कहा। तो वो रुका और फिर लबों पर आईमानी की मुस्कुराहट छुपाते बगैर दलेरी से गोबा, आज हम दोनों भी मामा पापा के अहदे पर फायज होने वाले होते। वो अपनी बात कहकर बड़े मज़े से आयशा के चेहरे के बदलते तासुरात से महसूस होने लगा। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, खाना बर्बादी। मैं भी जाकर अम्मी को कह देती हूँ, आप मुझे तंग कर रहे थे। इसने अपने नाजुक से हाथ का मुक्का बनाकर दाऊद के सीने पर हल्का सा रसीद किया। बस इतनी जल्दी डर गई? जाने मन, अभी तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान तुम्हें हमारे मुंतज़िर अपनी पल के बिछाएं। अभी वो इसको मज़ीद सताता जब हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुला और हमाद की बजारों अगर अपनी मखसूस जगह पर रुक गई। बारूदी कार ने मुअद्दब होकर हमाद के साइड का दरवाज़ा खोला, जबकि 7 साल अरमगान किसी का भी इंतज़ार किए बगैर गाड़ी से अफरा तफरी में उतर कर भागता हुआ आयशा और दाऊद की तरफ आया। चाचू शुक्र है आप सोई नहीं, वरना आज फिर अपना वादा भूल जाते। अरमगान दाऊद की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर चुका था, जबकि आयशा अब गज़ल हमाद की बीवी से बातों में मसरूफ़ हो चुकी थी। आप यहाँ? शफ़ा ने परेशानी से पूछा। हाँ मैं यहाँ। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं आ सकता। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। फिर क्या कहा? जब उमर आता तो इसको भी ऐसे ट्रीट करती हूँ। हमज़ा के तासुरात नाफहम थे, जिसकी वजह से शफ़ा को अपनी शामत आती महसूस हुई। उमर भाई की बात अलग है, शफ़ा ने हिम्मत करके कह दिया, वरना इस जैसे मगरूर शख्स के सामने किसी को शौक़ ना था अपने हाथों अपनी बेइज्जती करवाने का। सही कहा, उमर की बात अलग है, वो तुम पर अंधा एतमाद जो करता है। हमज़ा की आंखें कहर बरसाई थी। वैसे क्या बकवास की तुमने बाहर अभी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम बहुत पारसा हो। कुछ देर पहले अब जमजम से तो गुस्सा रंजा फरमा कर आई हो। वो शदीद तप कर गुर्राया। अभी तक तुमने मेरा जो चेहरा देखा वो बहुत अच्छा था, मगर अब जो चेहरा शफ़ा रहमान मेरा तुम्हारे सामने आएगा ना, वो शायद तुम्हारे लिए ना काबिल कबूल ना हो। इसकी एक झलक में तुम्हें बहुत जल्दी दिखाने वाला। वो वार्निंग देने के अंदाज में बोला। हैरत है, अब भाई होकर अपनी छोटी बहन को डरा रहे हैं। शफ़ा ने तंज़िया कहा इसका जवाब दे के। अगर मेरी बहन झूठ बोलती ना तो मैं इसके मुंह पर कभी कई थप्पड़ जड़ चुका होता, मगर खैर
تم کیا سمجھو ان سب چیزوں کو؟ حمزہ کے چہرے پر عجیب سخت قدم تاثر تھا. آج سے پہلے بھائی تھا، مگر آج کے بعد میں جو تمہیں بن کر دکھاؤں گا نا، تم تم جیسی جھوٹی اور مکار لڑکی اسی کے قابل ہے. حمزہ نے شفا کو خود سے قریب کر کے اس کے چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچنے کے انداز میں جکڑا. اگر بھائی آپ کے جیسے ہوتے تو میں ایسے شخص سے کلام بھی کرنا پسند نہ کروں، وہ حد تمیز لہجے میں بولی. آپ بھی آج ایک بات سن لیں میری. میرا صرف آج سے ایک ہی بھائی ہے، اور وہ ہے عمر. وہ جو آپ مجھ پر اپنی دھونس جمانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ اور سب کے لیے باعث خوف اور وحشت ہوگا. مگر میں ذرا اور ٹائپ کی ہوں. اس کو دھکا دینے کی کوشش کرتے بولی. بالکل ٹھیک کہا تم نے. اب دیکھو میں تمہیں کس طرح بھائی سے شوہر بن کر دکھاؤں گا. اس نے ایک جھٹکے سے شفا کو اپنی وحشیانہ گریف سے آزاد کیا. اور ہاں ایک بات آخر میں، واقعی میں تمہارا بھائی نہیں ہوں. آج تم نے خود کھڑا کھودا گرنے کے لیے، اور ساتھ ہی میرے عتاب کو تم نے بہت زور سے آواز دی ہے. یاد رکھنا، آج ایک جھوٹ تم نے بولا، آج کے بعد میں ایک بھی جھوٹ تمہارے منہ سے نکلتا ہوا برداشت نہیں کروں گا. یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ پھرتا وہاں سے جا چکا تھا. مجھے اپنا زر خرید غلام مت سمجھے، میں آپ سے ڈرنے والوں میں سے نہیں. وہ زور سے چلائی، اتنا کہ حمزہ کے کان تک اس کی آواز بآسانی پہنچ چکی تھی. آئمہ کو ہاسپٹل سے آئے ہوئے پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے. جلال کو نہ آنا تھا نہ ہی ہوا. اس کو گھر سے گئے ہوئے پورے 4 دن ہو چکے تھے، مگر اس نے پلٹ کر نہ ہی آئمہ کی کسی کال کا جواب دیا، نہ ہی گھر پر چکر لگا. آئمہ تڑپتی ہوئی خود ہاسپٹل پہنچی. رکشہ کر کے اس کے پاس ہاسپٹل میں جمع کروانے تک کے پیسے نہ تھے، اور شوہر تھا کہ اپنی اولاد کو ناجائز قرار دے کر غائب تھا. آئمہ سے کچھ بندوبست نہ ہوا تو اس نے اپنے گلے میں پہنی سونے کی چین اور ہاتھ میں نازک سی انگوٹھی، جو کہ اس کے ماں باپ کے گھر سے میرے کو پتہ نہیں کیا میرے سر پہ گر گیا، پہن کے آئی تھی. ہر وقت پہنے رکھتی تھی. وہ پیسوں کی جگہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو دے دی، جس کے بعد پھر اس کا کیس کیا گیا. آئمہ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سے بیٹے سے نوازا. کیسی قسمت پائی تھی اس نے کہ جب ایک عورت کو سب سے زیادہ شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کا شوہر اس کے پاس نہ تھا. وہ تنہا اس مشکل مراحل سے گزری تھی. جس طرح خود سے اسپتال کی، اس طرح خود سے واپس بھی آ گئی. بس فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ تنہا گئی تھی، اب ایک نئے وجود کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لوٹی. میں تمہارا جلال شدت سے انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب تم اپنی اولاد کو میرے ہاتھوں میں دیکھو گے تو تمہاری ساری تشنگی و بے اتنائی مجھے لے کر جو بھی تمہارے دل میں وہ سب دور ہو جائے گی، اور تم صرف اور صرف اپنے اس پیارے سے بیٹے میں کھو جاؤ گے. میرا دل تمہارے لیے بالکل کانچ کی طرح شفاف ہے. میں نے تمہیں شادی تمہاری کی گئی آج تک کی تمام زیادتیوں کے لیے معاف کیا. وہ دل میں سوچ رہی تھی، اور چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. وہ خود کو ہلکا پھلکا سا سنوار کر شدت سے جلال کا انتظار کر رہی تھی. نہ ہی کرتے بہتر ہے، ادھر نہ ہی واپس آن. شفا کو تو جیسے اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. حمزہ اس قدر گھٹیا گفتگو بھی کر سکتا ہے، وہ بھی صرف اس قدر معمولی بات کو نہ کا مسئلہ بنا کر. بے یقینی کی کیفیت میں تھی، بہت بری طرح سے الجھ چکی تھی. وہ اسی الجھی ہوئی تھی. اس پیچیدہ سی گتھی کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا. حمزہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ گیا کہ وہ اس کا بھائی نہیں؟ مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کا بھائی نہ ہو؟ کیا حقیقت تھی آخر؟ کیا راز تھا جو وہ اور باقی بہن بھائی نہیں جانتے تھے اب تک؟ سوچ کر شفا کا دماغ سن ہو رہا تھا. وہ الجھی سی عمر کے پاس جا بیٹھی، جو بڑے مرے سے لاؤنج میں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا. اتوار ہونے کی وجہ سے آج وہ گھر پر ہی نظر آ رہا تھا. وہ بھی کاؤچ کا سیٹ کر صوفے پر تھوڑا قریب کھسکا کر وہیں بیٹھ گئی. کیا بات ہے، آج اس چہچہاتی چڑیا کے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ میں نے شفا کا مرجھایا چہرہ دے کر فکر مندی سے پوچھا. کچھ نہیں بھائی، بس ویسے دل عجیب سا ہو رہا ہے. سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک عمر کے خوشگزار کر دیتی تو خود بھی بری طرح پھنستی، کیونکہ اس نے بہت ہی دلیری سے سب بڑوں کے سامنے حمزہ کو جھوٹا قرار جو دے دیا تھا. میں لگتا ہے اسی جھوٹ کے پیچھے تمہاری جانا. وہ تو بھی کہہ کے گیا میں تیرا پرانی تھی پھر ہے. تو کیا خیال ہے، آئس کریم کھانے چلے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جو دل اداس ہو رہا ہے نا، یہ آئس کریم اور شاپنگ کے لیے ہو رہا ہے. میں نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے چھیڑتے ہوئے جھٹ پلان ترتیب دیا. وہ اپنی دونوں بہنوں سے پر جان چھڑکتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ حمزہ سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر حمزہ کا لیا دل اکھڑ اکھڑ سا رویہ اس کو حمزہ سے ہمیشہ دور رکھتا. کبھی بھی وہ دونوں بھائی عمر کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ خوش دلی سے ایک ساتھ کھیلے ہوں گے. نہیں بھائی، میرا دل نہیں کر رہا. حیرت کی بات ہے، تمہارا باہر آؤٹنگ پر جانے کا دل نہیں کر رہا؟ اور میں نے حیرت سے شفا کو دیکھا، جو آؤٹنگ کے لیے ہر دم تیار رہا کرتی تھی. کسی کے کہنے کی دیر ہوتی کہ ساتھ چلو، وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ جانے کو سب سے پہلے تیار کھڑی ملتی. چلو، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے تمہارے لیے، جس کو سننے کے بعد تمہارا موڈ خود بخود اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا ہو جائے گا. کیا؟ جلدی کہیں، شفا نے چھٹ بولا، کیونکہ عمر کے پاس کوئی ایسی ویسی نیوز نہیں ہوتی تھی. بقول سہا کے پیٹ میں داڑھی لے کر پیدا ہوئے ہیں. تمہارا بیسٹ فرینڈ ارمغان آ رہا ہے 1 ہفتے کے لیے. کب؟ کل شام. کیا واقعی؟ شفا خوشی سے کھل اٹھی تھی ارمغان کا سن کر. وہ اس کی سگی خالہ غزل کا بیٹا تھا اور اس کا سب سے اچھا دوست. مگر میں نہیں جانتی تھی، کوئی بہت ہی گیس و غصب آنکھوں میں لیے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا. شفا رحمان، میں تمہارے چہرے سے ہنسی نوچ لوں گا. کیوں؟ انہوں نے تیرا کی بگاڑیا؟ رحمان صاحب، اب وہ دن دور نہیں جب تمہاری بربادی میرے ہاتھوں شروع ہوگی اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے. ہیں کیڑا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گیا. اور رحمان صاحب نے کی کر دیتا؟
सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे दोपहर का खाना खाने में मसरूफ़ थे। जी बेटा जी, तो कैसा लगा आपको इन दोनों चंद दिनों में हमारे घर का माहौल? खालू ने शफीक नज़रों से आयशा को देखते हुए पूछा। जी जी खालू जी, बहुत अच्छा, वो रुक रुक के बोली। इसको उम्मीद न थी खालू अचानक किस तरह इसको सबके बीच मुखातिब कर लेंगे। गज़ल बेटा, आप यूँ करना कि आज आयशा को अपने साथ ले जाकर ज़रा यहाँ के बाज़ार और खेत वगैरह की सैर करवा लाना। जी अब्बू, मैं करवा लूँगी, मगर पहले दाऊद से पूछ लें कि मुझे आयशा के साथ जाने देगा ना। गज़ल ने शरीर नज़रों से दाऊद को देखते हुए बोला, जो बड़े मज़े से आयशा को देखने में मसरूफ़ था। आयशा इसी की नज़रों से बुरी तरह पजल हो रही थी, मगर दाऊद को कहाँ किसी की परवाह थी। वो तो बस आयशा को तंग करने का और सरासीमा करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं कहाँ देता था। और अब तो बाकायदा वो इससे मुंसलिक हो चुकी थी, इसके नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। भाभी, अब आपको खुद ही कबाब में हड्डी बनने का शौक़ है। वैसे मुझे पता है मेरी भाभी बहुत अक्लमंद है। गज़ल की आंखें दिखाने पर दाऊद ने जल्दी से पैंतरा बदल कर बटनिंग शुरू कर दी। बाकी सब हल्की फुल्की देवर और भाभी की नोक झोंक से महसूस होते खाने से इंसाफ कर रहे थे। नहीं मामा, नहीं जा सकती आज आयशा चाची को सैर करवाने, क्योंकि आज आपने वादा किया कि आप मुझे नानों की तरफ लेकर जाएंगी। वहाँ से मेरा खाला ने मेरे लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स तैयार कर लेकर रखे हुए। और मकान को दाऊद की मुश्किल आसान की। ये चीज़ मेरे चैम, तू ही मेरा पक्का पक्का दोस्त है। दाऊद ने चटाचट अरमगान के फूले गालों पर कई बूसे दे डाले। चाचू, इसकी मैं अलग से फीस लूँगा। अरमगान ने सरगोशियाना अंदाज में दाऊद से अपनी नन्ही मुन्नी सी रिश्वत का मुतालबा भी कर डाला। दाऊद ने जिस बहुत आहिस्ता से अरमगान के कान में खुसर पुसर की थी, जिसका जवाब इसने भी बहुत आहिस्ता से इसी के अंदाज में रिश्वत तलब करके दिया था। खाने के बाद सब लोग कुछ देर बैठ के बातें करते रहे और इधर उधर की। फिर 3 बजे के करीब उठकर अपने अपने कमरों में कैलूला करने की गर्ज से चले गए, जबकि आयशा, गज़ल और दाऊद वहीं टेबल पर बैठे हल्की फुल्की नोक झोंक में मसरूफ़ थे। चलो भाई, अब मैं तो जा रही हूँ, इससे पहले तुम्हारा भाई साहब का पारा हाई हो और मुझे डांट पड़े। अभी तो इनको जाकर तैयार करना है। इतने इतने बड़े भाई हो गए, आप फिर भी इनको तैयार करेंगे? दाऊद ने मसनूई हैरत से आंखें पटपटाकर गज़ल से पूछा। दाऊद, मेरे हाथ से ना किसी दिन ज़ाया हो जाओगे। कितनी दफ़ा कहा है भाभीओ, तुम्हारी हद में रह कर मजाक किया करो। गज़ल ने दाऊद का कान खींचा। अच्छा अच्छा भाभी, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो। आयशा बड़े मरे से दोनों की नोक-झोंक देख रही थी। इसको खाला के घर का घुला मिला माहौल बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं जा रही हूँ, वैसे तुम्हारे भाई को मुझे शाम में अम्मी के जाने के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि अभी जो तुम्हारा चहीता ऑर्डर दे गया ना, पहले तो ज़रा तुम्हारे भाई साहब के गोश्त गुजार कर दूँ। ओके आयशा, फिर कल मुलाकात होगी, क्योंकि अब रमज़ान जा रहा है तो रात में रुकेगा ज़रूर। कल फिर इंशाल्लाह दोपहर में मिलते हैं। गज़ल आयशा से मुसाफा करके अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। अच्छा, मैं भी चलती हूँ। आयशा ने झट गज़ल के जाते खुद भी फरार होना चाहा और कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। यार रुको तो सही, मुझे एक काम है बहुत ज़रूरी तुमसे। कैसा काम? आयशा दाऊद की लो देती नज़रों से कतराने लगी। इसे छिपने लगी थी, बहुत मकान कोशिश करती किसी के भी कम से कम दाऊद के सामने है, मगर दाऊद इसकी तमाम तर कोशिशों पर पानी फेर देता। कैसा काम? मुझसे मोहब्बत करो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर देखो कि मेरी आंखें तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाना चाहती हैं। मेरा लमस तुम्हें क्या क्या दिखलाना चाहता है। अब दाऊद से तंग करने पर उतर आया था। बहुत ख़राब है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, मुझे जाने दे। वो अपनी कलाई दाऊद की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दे, अगर किसी काम से अम्मी बाहर आ गई तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी मतलब? यही सोचेंगी कि भांजा अपनी होने वाली बीवी से इश्क पर मारा, जो वो भी चोरी छुपे। आप जाएं प्लीज़ यहाँ से। चला जाऊँगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। क्या? जल्दी कहें। यही कि मुझसे मेरे जैसा इश्क कब फरमाओगी? शादी के बाद। इसकी ज़ुबान से एकदम फिसला। तो फिर क्या इरादा है? कल ही बारात ले आऊँ? वो जाते जाते एड़ी के बल को पलटा। प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें। चलो फिर इस तरह की बातों को मैं शादी की रात के लिए उधार छोड़ देता हूँ। मैं फिर शादी के बाद करूँगी ऐसी प्यार भरी बातें। इस पर मानी खेस मुस्कुराहट उछालता चला गया। चलो होंदे टले। हरमगान हवेली के एक वफादार मुलाजिम को लेकर कब्रिस्तान आया। फातिमा पड़ा था जब इसको एहसास हुआ कोई बुरी तरह से सिसक रहा है। इसने चौंक कर आसपास देखा तो कोई भी न था। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसको इतना चाहने वाले इस तरह इसको अकेला छोड़कर चले जाएंगे। वो कितना करीब था इससे, किस तरह अपनी एक एक फरमाइश पूरी करवाता था, तो दादा दादी और मामा पापा भी पूरी करने के लिए राज़ी ना होते। इसके दिल में एक कसक सी रह गई, काश वो आखिरी दफ़ा अपनी अजीज़ जान को देख सकता। वो चारों की कब्र पर फातिहा पढ़कर अफसरदा सब वापस आके गाड़ी में बैठा था। काली स्याह रात हर सू अपने पर फैला चुकी थी। कब्रिस्तान की दीवार के पार इसकी गाड़ी पार थी। इसने डीपर देकर मुलाजिम को इशारे से बुलाना चाहा, मगर वो आसपास कहीं भी नजर न आया। अरमगान ने वक्त ज़ाया किए बगैर इसको फ़ोन करने का सोचा। अपना मोबाइल उठाकर इसके नंबर पर कॉल मिलाई। कौन मर गया अरमगान दा? मगर ये क्या? इसका मोबाइल बिल्कुल गाड़ी की पिछली सीट पर ही बज रहा था। अरमगान ने चौंक कर बैक भी मिरर में देखा। यार क्या हुआ तुम्हें?
اتنے دنوں سے یونی کیوں نہیں آ رہی ہو؟ فجر نے تیسرے دن پریشان ہو کر آخر کا شفا کے موبائل پر فون کر ہی لیا۔ یار میری طبیعت بہت خراب ہے، بہت زیادہ سر میں درد ہے، 3 دن سے میں بتا نہیں سکتی۔ امی کا کہنا ہے کہ سردی میں شام کو نہانے سے دماغ میں ٹھنڈ بیٹھ گئی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کتنا کام جمع ہو گیا، اور میم ساجدہ نے تو 4-5 پریکٹیکلز کروا بھی دیے ہیں۔ اب کیا کروں؟ شفا شیمانوں میں پریشان ہو بیٹھی تھی۔ سر میں اس کے واقعی درد تھا شام والے تمام واقعے کو لے کر اس کو، مگر پچھلے 3 دن سے وہ خواہ چھٹی کیے جا رہی تھی۔ اس کو ٹھنڈ بھی کچھ زیادہ ہی لگا کرتی تھی، جیسے ٹھنڈ آتی اس کی کلفی جمنا شروع ہو جاتی۔ وہ اس طرح یونیورسٹی سے کئی دن غائب رہتی، سب کی ڈانٹیں سن کر زبردستی پھر جایا کرتی۔ فجر میری تو ہمت ہی نہیں، میں کس طرح اسائنمنٹ کمپلیٹ کروں گی؟ تم ایک کام کرو، تم کل میرے گھر آ سکتی ہو تو آ جاؤ، شفا نے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے کہا۔ فجر نے کچھ لمحے سوچا، پھر ہاں کر دی، کیونکہ وہ تکلیف میں اپنی دوست کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی مدد کے بغیر۔ چلو پھر آ جاؤ رحمان صاحب، تم دیکھنا میں تمہیں کس طرح سے تڑپاؤں گا۔ میں تمہیں پچھلے وقت میں لے کے جاؤں گا، تم سے ایک بدلہ لوں گا، وہ بھی تمہاری بیٹی کے ذریعے۔ میں ان مردوں پہ سے نہیں ہوں جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو پھر میری ماں کا معاملہ، میں کسی کو بھی زیادتی کو نہیں بھولا۔ تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے وہ کچھ کر کے دکھاؤں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ دیکھو میں تمہاری لاڈلی اکلوتی بیٹی کے ذریعے کیا کرتا ہوں تمہارا ہاتھ۔ اکلوتی بیٹی کی تھوڑی سوہا بھی تھی ہے، بس اب الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سب کے سامنے شفا کو غلط ثابت کرنے کی؟ وہ تمہاری بہن ہے۔ ایمہ رات کے وقت حمزہ کے کمرے میں آئی، وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ غصے میں کبھی بھی خود نہیں آئے گا اس کے پاس۔ ماما جان، اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی ہے تو میں بالکل فری ہوں، اور ویسے بھی میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، وہ تینوں صرف اور صرف رحمان صاحب کی اولاد ہیں۔ حمزہ، بری بات ایسے مت کہو اپنے باپ کے بارے میں۔ اماں جان، وہ شخص میرا باپ نہیں ہے، حمزہ نے ماں کے ہاتھوں کو عقیدت سے تھام کر اپنی آنکھوں سے چومتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ماں کے لیے ایک بالکل مختلف شخص تھا، جو اس حمزہ سے بہت مختلف تھا جو سب کو نظر آتا۔ وہ آئمہ کے ساتھ بالکل ایک دوست کی طرح رہتا تھا۔ حمزہ، میں اس وقت بہت ناراض ہوں، اور میرا قطعی اس وقت مذاق کا ارادہ نہیں ہے۔ آئمہ شدید خفا تھی۔ 1 منٹ رکو نا ذرا گائز، اے پیا ٹیشو گواچ گیا تھا میرا۔ تم یہ جو سب کرتے پھر ہو نا، تمہیں پتہ بھی ہے اس سے صرف اور صرف میری تربیت پر حرف آئے گا، جبکہ میں نے تمہاری تربیت تو میرے بچے ایسے ہی ہرگز نہ کی ہے۔ ایما کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ آپ نے میری تربیت میں بے شک کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر اب وہ وقت آ گیا جب میں کچھ لوگوں کی تربیت بہت بہتر انداز میں کروں گا، وہ بھی کچھ نئے حربے استعمال کر کے۔ ایما کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چبھن اور انتقام کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ سہم سی گئی، اس کو اپنے بیٹے کے ارادوں سے خوف آ رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا انتہائی قدم اٹھا کر اس پر عمل درآمد کرنے والا تھا۔ حمزہ، اگر تم اپنی ماں سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو تم کچھ بھی ایسا غلط نہیں کرو گے۔ ایما نے پریشان ہو کر بیٹے کو باز رکھنا چاہا۔ ماما جان، بس یہ سمجھ لیں میری محبت کی انتہا ہے جو میں اپنی ماں سے کرتا ہوں، اور کسی کی بربادی کی ابتدا، اور میری نفرت کی انتہا سمجھ لیں اس کو۔ اب وقت ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرائے گا، مگر اب کی دفعہ تڑپ انوکھی ہوگی۔ حمزہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اب اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈلواؤ گے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو دوپٹے سے پہنچتے ہوئے بولی۔ او میری پیاری ماما جانی، اب یہ سب چھوڑیں، کل میرے ساتھ شام کو چلیے گا پلاٹ پہ، اب بس تھوڑا سا ہی کام بچا ہمارے گھر کو مکمل ہونے میں۔ چھن! وہ دونوں ماں بیٹے بھی بات ہی کر رہے تھے جب زوردار چھناکے کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دی۔ حمزہ اور آئمہ اور حمزہ نے ایک ساتھ دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ حمزہ تیزی سے اٹھ کر کھلے دروازے کے باہر دیکھنے کے لیے اٹھا تھا، جہاں شفا بت بنی کھڑی تھی۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے زمین بوس ہو کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ حمزہ بغیر کچھ کہے سنے شفا کو گھسیٹنے کے انداز میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا، بغیر آئمہ کو کچھ بھی بتائے۔ ان کی سن لیا انہوں نے کہ کیوں گھسیٹ کے لگے انہوں۔ عصر مغرب کے درمیان آج اس کا اور داؤد کا نکاح پڑھوایا گیا۔ کہنے کو تو یہ بس نکاح تھا، مگر بہت بڑے پیمانے پر تقریب منعقد کی گئی۔ آئمہ کو بھی فون کر کے آنے کا کہا، مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا بچے کی پیدائش کی وجہ سے۔ سعیدہ بیگم نے خوب لتے لیے تھے بیٹی کے۔ بیٹی نے پھڑ کے نا فیر ہی مار دو، پھڑ کے بہت ہی بیٹی نا اچھی تھے اپنے آپ تو باہر ہوئی پھرتی بھی۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نکاح بھی ہوگا رخصتی آئمہ کے 1.25 مہینے کے بعد۔ ساتھ ہی انہوں نے خالہ کو بھی بتا دیا وہ کل صبح ہوتے ہی واپس کراچی چلے جائیں گے۔ پہلی خوشی تھی نانی نانا بننے کی، صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، نواسے سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں نیند دراز ہو گئی۔ اس کا دل ہی نہ کر رہا تھا اپنے سجے سورے روپ کو دیکھ کر ڈریس اور چٹری تبدیل کرنے کا۔ وہ نکاح کے بعد مستقل داؤد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا موبائل بج اٹھا، موبائل پر جگمگاتا نمبر داؤد کا تھا۔ عائشہ نے نمبر کو دیکھ کر جھٹ سے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ ابھی وہ ہیلو بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ داؤد کی کراہتی آواز سنائی دی۔ پلیز جلدی سے میرے روم میں آؤ، میرے پیر میں کان چبھ گیا اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ داؤد کی کہی بات پہ آئمہ کا دل سکڑ کر حلق میں آ گیا۔ وہ بغیر اپنے دلہن آپے کی پرواہ کیے شرارہ اپنی مٹھیوں میں جھکڑے بھاگتی ہوئی داؤد کے کمرے میں جا پہنچی۔ داؤد کا کمرے کا دروازہ دیکھ کر وہ تیزی سے کمرے میں گھس گئی۔ اب بھونکوں کی طرح ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی، کمرے میں داؤد کو تلاش کرنے لگی۔ کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔
عائشہ نے چونک کر دیکھا تھا، پلٹ کر داؤد بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے اس کی طرف پلٹا، آنکھوں میں شرارت ناچی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ عائشہ نے حیرت سے داؤد کا دروازہ لاک کر کے خود کی طرف بڑھتے دیکھ جلدی سے پوچھا۔ اس کا پورا وجود پوری طرح کانپ اٹھا تھا، رشتہ تبدیل ہونے سے احساسات بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ دروازہ ہی تو لاک کیا، اور ویسے بھی محترمہ آج تو ہماری گولڈن نائٹ ہے۔ داؤد نے سنجیدگی سے کہا، وہ آئمہ کی آنکھوں میں واضح خوف کی تحریریں پڑھ سکتا تھا۔ آئمہ نہیں، عائشہ۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج تو بس ہمارا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ عائشہ کو داؤد کی دماغی حالت پر شبہ سا گزرا۔ محترمہ، نکاح کا مطلب تو یہی کہ آپ کے تمام تر جملہ حقوق میرے نام لکھ دیے گئے، تو اس حساب سے تو اب آپ میری بیوی ہیں نا؟ کوئی نا؟ اور میرے حساب سے تم اب اتنی چھوٹی ننھی منی بچی بھی نہیں ہو کہ ہماری اس خوبصورت ریلیشن کے تقاضوں کو سمجھ ہی نہ سکو۔ اس کا مطلب آپ نے مجھ سے جھوٹ بول کر کمرے میں بلایا؟ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ آپ کے پیر میں کوئی چوٹ نہیں لگی نا؟ اس نے داؤد کے بالکل صحیح سلامت پیر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جہاں کسی بھی قسم کے چوٹ کے آثار تک موجود نہ تھے۔ تو میں نے کب کہا کہ میری چوٹ نہیں لگی؟ کیا میں نے تم سے کہا کہ میری چوٹ نہیں لگی؟ اب الٹا عائشہ کی وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی آنکھ دیتی آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ عائشہ کی تو کب بولتی بند ہوگی۔ یار کیا بتاؤں، بہت زور کی لگی، بہت گہری، بہت گہرا زخم اتنا گہرا ہے کہ صرف تمہارے نرم اور گداز ہاتھوں سے مرہم لگانے سے بھر سکے گا۔ کہاں لگی ہے؟ جلدی بتائیں، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر ایک نظر لاک لگے دروازے پر ڈال کر بوکھلا کر بولی۔ رات کے 11 بجنے کو تھے، مگر حویلی میں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو چکی ہو۔ بتا دوں؟ سوچ لو، مرہم لگا سکو گی؟ شدید گہرے زخم ہے، دیکھنے کی سکت رکھتی ہو؟ وہ اس کے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر کے بولا۔ کمر کے گرد حصار بہت تنگ تھا۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کے برف جیسے سرد وجود کے گرد داؤد نے اپنا دہکتا ہوا انگارے کی مانند گھیرا بازی تنگ کیا۔ پلیز مجھے جانے دیں، آپ بہت خراب ہے۔ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ یار اگر خراب کہو گی تو پھر میں پورا خراب ہو کر دکھاؤں گا، داؤد کے لہجے میں استحقاق بول رہا تھا۔ ارے میں تو بھول ہی کہ اپنی چوٹ تمہیں دکھانا۔ داؤد نے اس کی پیشانی سے لبوں تک اپنی انگشت شہادت سے لکیر کھینچی۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی اس کی مضبوط باہوں کی گرفت میں۔ لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ میرے یہاں، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کی تھوڑی اونچی کر کے گویا ہوا، یہاں بہت زور سے چوٹ لگی ہے۔ داؤد نے اس کا سرخ گلاب جیسا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے مرمری نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور اپنے چوڑے سینے پر رکھا۔ آپ بہت بہت خراب ہے، بہت زیادہ۔ عائشہ کی آنکھوں میں یکلخت نمی اتر آئی۔ داؤد مسکرایا، اس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف موڑا۔ یہ دیکھو کہ تم اور میں ایک ساتھ کتنے مکمل لگ رہے ہیں، تمہارا اور میرا عکس، اس سے شیشے میں کیا کیا اسرار نہیں کر رہا۔ داؤد کا لہجہ جذبات سے چور تھا۔ اس نے داؤد کی بڑھتی ہوئی گستاخی پر ذرا سی نظریں اٹھائیں، پھر جھکا لی۔ کیا؟ نظریں مت جھکاؤ اور مجھے اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھو۔ تمہیں میری نظروں میں کیا کچھ اپنے لیے نظر آئے گا؟ صرف تمہارے محسوس کرنے پر ہے۔ میں آج اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کب سے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ داؤد کا لہجہ آنچ دے رہا تھا۔ اس نے بہت محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے اس کا دوپٹہ جو کہ پن کی مدد سے سر پر ٹکایا گیا تھا، احتیاط سے اس کے سر پر لگی اس واحد بال پن کو نکال کر دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ یہ آپ کیا کریں؟ عائشہ صحیح معنوں میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ تو ابھی تک یہیں ہے؟ دفع ہو جا میرے گھر سے۔ میں تو سمجھا کہ بڑی غیرت والی ہوگی تو، اب تو میرے گھر سے جا چکی ہوگی، مگر تو بڑی بے غیرت نکلی۔ جلال چھٹے دن گھر آیا اور آئمہ کو لاؤنج میں ننھے گول گتھنے کے ساتھ مگن دیکھ کر آگ بگولا ہو بیٹھا۔ اور یہ غلاظت کا ڈھیر بھی میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دے، نہیں تو تیرے ساتھ ساتھ اس کو بھی لمحہ نہیں لگاؤں گا زمین میں دفن کرنے میں، سنگ دلی سے بولا۔ گھر کی ایک ڈپلیکیٹ چابی ہمیشہ اس کے پاس رہا کرتی تھی، اور آج تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی ماڈرن سی لڑکی بھی آئی تھی جو کہ آئمہ کو تمسکرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی جا رہی تھی۔ یہ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیتے بولی، تم اس کو گالی مت دو۔ یہ تم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا جائز خون ہے، ہماری اولاد ہے۔ تم اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو کہ اتنی بڑی بات اپنی ہی اولاد کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اس میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ وہ جلال کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو کھڑی ہو چکی تھی۔ نکل جا تو میرے گھر سے، گھٹیا عورت۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق۔ تمہارا بہت بہت شکریہ جو تم نے مجھے اس رشتے کی نام نہاد زنجیروں سے آزاد کر دیا، ورنہ میں خود تم سے خلا لے لیتی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، نہیں تو میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ لاکھ دی لعنت جلال تے، لاکھ دی لعنت۔ انہیں ویسے بھی دکوتے آگے پا دے۔ تم کیا نکالو گے جلال؟ میں خود جا رہی ہوں، آج کے بعد تم میرے اور میرے بیٹے کے کچھ نہیں لگتے۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور ایک دفعہ پھر سے جلال کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی گویا جلال میری بد دعا ہے تمہارے لیے کہ اب تم خود موت کے لیے دعا مانگو اور تمہیں موت تک نصیب نہ ہوگی۔ نکل، بہت دیکھی سی بد دعائیں میں نے، اور تو اور تیری بد دعا تیرے پاس ہی رہے، وہ حسینہ بولی تھی۔ اور تم جو اتنے بڑے بڑے دعوے کریے نا، میری ایک بات یاد رکھنا، جو اپنی اولاد کا نہیں ہو سکا وہ کبھی کسی کا نہیں ہوگا۔ تم تو پھر اس کے لیے صرف کچھ ہی دنوں کی عیاشی کا ذریعہ ہو۔ میں اس جیسے شخص پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ وہ کہہ کر بغیر ایک بھی نظر جلال پر ڈالے گھر سے جا چکی تھی۔ کیا کر رہا ہوں؟ کیا مطلب؟
यार नकाह के बाद अपनी इकलौती बीवी से रोमांस फरमा रहा हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना। दाऊद का लहजा शरारती हुआ। अम्मी को बताऊँगी मैं कि आपने मेरे साथ रात में बहुत बुरा किया। वो कह तो गई मगर फिर खुद ही ज़ुबान को ब्रेक लगाने पड़े। इसे आंखों में भरते हुए बोला, अपने कुर्ते की जेब में से कुछ टटोलते हुए बोला, क्या फरमा रही थी तुम अभी? कि रात को मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हाँ तो ठीक है, कह दो खाला से, और जब खाला मुझसे पूछेंगी तो मैं इनको बड़े फ़ख्र से बताऊंगा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी मोहब्बत का इकरार हल्की फुल्की जसारतों के साथ किया। वैसे रात की बात बताऊँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खाला को बताओ, ताकि खाला कल ही तुम्हें रुखसत करवा के मेरे कमरे में सेज से जाने के लिए मेरी दुल्हन बनाकर भेज दे। दाऊद भी आयशा को सताने के लिए गोया मास्टर्स की डिग्री लेकर आया था। आयशा अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। इसको कुछ कुछ अंदाज़ा हो चुका था कि सब कुछ दाऊद इसको तंग करने के लिए क्या कर रहा है। अब आप देखना मैं आपको किस तरह नाक को चने चबवाती हूँ। आयशा ने खूनख्वार लहजे में इसको धमकाया। मंजूर है, मगर मेरा भी एक चैलेंज है कि मुझसे ज़्यादा रोमांटिक अंदाज में मुझे अपने लबों से चने चबवाने होंगे। बोलो मंजूर है? वो शरारत से बोला और साथ ही एक मखमली केस खोल कर इसमें से सोने का एक नाजुक सा पेंडेंट निकाल कर बहुत मान से आयशा की सराईदार गर्दन में पहना। आयशा दंग सी रह गई। ये वो सिर्फ इतना ही कह सकी। हाँ, ये इसको पहनाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। ये मेरी तरफ से निकाह का अदना सा तोहफा। वो इसकी गर्दन की पुष्ट पर बूसा देते हुए बोला। प्लीज़ दाऊद, ऐसा ना करें। वो तड़प उठी थी। दाऊद ने इसको अपने बाजू में भर कर एहतियात से इसके कमरे जहाँ वो ठहरी हुई थी में छोड़ने के लिए बढ़ गया। बेड पर इसको एहतियात से बिठाकर इसने आयशा के दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर लिया। नज़र भर कर उसको देखने के बाद बोला, माना कि अब तुम मेरी हो, मगर जब तक तुम खुद मुझे अपना आप नहीं सौंपोगी मैं तुमसे कभी भी अपना हक ज़बरदस्ती नहीं वसूल करूँगा, चाहे मेरी उम्र ही क्यों ना बीत जाए। मैं ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं हूँ, कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा तन और मन सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही हैं। वो कहकर कमरे से जा भी चुका था जबकि आयशा अभी तक इसके गंभीर लहजे में खोई हुई थी। तुम मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते, शफा बेबसी से चीखी। इसको लग रहा था जैसे सारा मंजर धुंधला गया। क्या बताओगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो तुम्हारी बात पर यकीन ही कौन करेगा? शफा रहमान। हमजा ने इसको कमरे में लाकर ज़ोर से बेड पर धकेला और दरवाज़ा लॉक करके वापस पलटा। मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले हो तुम, और मेरे बाप को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो। शफा आग बगोला हुई इसकी तरह किसी जंगली बिल्ली की तरह लपकी। शफा, मैं कहता हूँ अपनी हद में रहो, वरना देर नहीं लगेगी मुझे तुम्हारा गुरूर और तंत्र का चकना चूर करने में। शफा ने इसका गिरे बांध पूछा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी शर्ट के ऊपरी दो बटन टूट गए थे। तुम मेरे जरिए मेरे बाप को बर्बाद करोगे? वो इससे थोड़ा फासला कायम करके बोली। चलो, वैसे ही अच्छा ही हुआ मेरे हक़ में कि तुम सब कुछ जान गए खुद ही, वरना मेरे इरादे बहुत ख़तरनाक थे जो शायद तुम्हारी सोच से बाहर हो। तुम जैसा मर्द और कर भी क्या सकते? मुझे नफ़रत हो रही है तुमसे, बेइंतहा नफ़रत। तुम देखो भी मैं क्या कुछ नहीं करती, और तुम बहुत अकड़ते फिर रहे हो ना, तुम्हारे नाम नेहाद गुरूर और दबदबा मैं इसी वक्त रेत कर दूंगी। शफा बाहर जाने के लिए मुड़ी। हाँ, मेरी तरफ से खुशी से करो मुझे सबके सामने बेनकाब, मगर याद रखना शफा रहमान, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वैसे तुम्हारे दामन को स्याही के छींटे अपनी लपेट में ले लेंगे, क्योंकि मैं सबको वो कुछ बताऊंगा जो तुम सोचना तो दूर की बात तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इसके बाद तुम घर वालों को क्या किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं लोगे। तुम इस कदर घटिया हो सकते हो, ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। वो हर अदब लिहाज भूल गई थी। याद था तो इतना कि वो शख्स इसका भाई नहीं, इसके ज़रिए इसके बाप को किसी बहुत अजीम नुकसान से दो चार करने वाला है। जल्दी, ठीक है, तुम मेरी ज़ात से मेरे बाप को तड़पाओगे ना? वो ज़ियानी अंदाज में कहते ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की शीशी उठाकर दीवार से मार कर चकनाचूर कर चुकी थी। हमजा चेहरे पर इतने लिए इसकी कार्रवाई मुलाहिजा कर रहा था। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो फिर तुम और तुम्हारा इन तक काम गया तेल लेने। इसका लहजा किसी भी किस्म की रायत से आ रही था। कहते के साथ ही शफा ने ज़मीन से एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी शहरक पर रख दिया। खुदकुशी करनी है, शौक़ से करना, मगर इससे पहले ज़रा एक बार मेरी हो जाओ, एक दफ़ा मेरे इख्तियार में आ जाओ। इसके बाद तुम हर पल जियोगी, पल पल मरोगी, सफाकी से कहा गया। वो इसके हाथ से कांच लेने की कोशिश कर रहा था, मगर शफा में तो गोया पिछली सी भर गई, अपने आपे में कहाँ रही थी। वो एकदम तड़प उठी। कांच की छीना झपटी में इसका हाथ ज़ख्मी हो चुका था। ठक ठक ठक, दरवाज़ा खोलो। बाहर से बुरी तरह दरवाज़ा बजाया जा रहा था। शफा, ये क्या बचपन है? तुम कम अज़ कम अपने मेरे रिश्ते का ही ख्याल कर लो। वो अपनी शर्ट पे दर्दी से फाड़ते हुए कह रहा था। बड़ा ही लानती है। इसके अलावा इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शफा के नाखनों के निशान बजाय इसके बाजू और सीने पर मौजूद थे। वो बेयकीनी से इसकी तमाम तर कार्रवाई देख रही थी। इसके सोचने समझने की तमाम सलाहियत मफूद होकर रह गई थी। बेफिक्र हो, आज इस कान से तुम्हारा हाथ ज़ख्मी हुआ है, बस थोड़ा इंतज़ार करो, इस कान से तुम्हारी शहरक ज़ख्मी मैं खुद करूँगा। स्वीट हार्ट, तुम्हारा हर एक शौक़ अब मैं ही पूरा करूँगा। बाहर बहुत ज़ोर बुरी तरह से दरवाज़ा पीटा जा रहा था। छोड़ो शफा मुझे।
اپنے میری عزت کا خیال نہیں تو کم از کم اپنے باپ کی عزت کا خیال کر لو، وہ شفا کو خود سے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ شفا بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی دروازے کو تو کبھی حمزہ کی عجیب و غریب حرکتوں اور گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تمہاری پہلی ہار مبارک ہو، بے فکر رہو، ایسے بہت سے تحفے بھی میں تمہیں وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا۔ وہ اس کی ڈریسنگ سے لپسٹک اٹھا کر اس کے لبوں پر بے دردی سے لگا کر واپس بند کر کے ترتیب سے رکھ چکا تھا اور بغیر شفا کو سمجھنے کا موقع دیے اپنے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک لبوں سے پھیلائی۔ وہ شفا کو معنی کے اس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے انگوٹھے پر موجود لپسٹک اس نے بڑے مہارت سے شاطرانہ انداز میں اپنے لبوں پر مسل ڈالی، جیسے شفا نے اس کے ساتھ یہ سب زبردستی کرنے کی کوشش کی ہو۔ عمر دروازہ توڑ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے کوئی اور چہرے بھی نمودار ہوئے۔ بڑا ہی لعنتی تے کمینہ نکلیا بغیرت انسان۔ کیا ہوا اماں، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ سعیدہ بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر چکرا گئی، جبکہ ننھی منی روئی کے گولے جیسے وجود کو عائشہ نے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا امی، آپ کی بیٹی برباد ہو کر آپ کی دہلیز پہ ایک دفعہ پھر آ پہنچی۔ کیا اول فول بکری ہو، ٹھیک سے بتاؤ کیا ہوا ہے سب؟ سعیدہ نے اس کے نڈھال وجود کو کانپتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ ان ماؤں میں سے تھی جو اپنی بیٹیوں کی ڈھال بن جایا کرتی ہیں، ہر دکھ سکھ میں ان کو سہارا دینے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس کو پانی پلاتے ہوئے بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، عائشہ تم اندر جاؤ بچے کو لے کر۔ سعیدہ نے اپنے سرخ و سفید نماز سے پر ایک افسردہ نظر ڈال کر عائشہ سے کہا، جی امی۔ عائشہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اب بتاؤ مجھے سب کچھ ٹھیک ٹھیک، اور اپنی ماں سے کچھ نہ چھپانا میری بچی۔ آئمہ تڑپ کر ماں سے لپٹ گئی اور پھر اپنے ساتھ گزری تمام داستان اپنی ہمدردی ماں کو سنائی۔ سعیدہ جیسے پتھرا سی گئی، اس اپنے نازو پلے بچے پر اتنے بڑے بڑے مظالم کی داستان سن کر اس کا دل پھٹ سا گیا تھا۔ تو پہلے بچی تھی، کوئی خیر خبر نہیں لیتی پورا سال، حد ہو گئی ویسے۔ غزل بیگم، صاحبزادے کہاں ہیں ہمارے؟ عماد نے جاگنگ سے آ کر غزل سے فریش جوس کا گلاس لیتے استفسار کیا۔ آج حویلی سے آپی کی طرف جائے گا شام تک۔ عماد صاحب کا ہاتھ لمحے بھر کر رکا۔ حویلی کیا کرنے گیا؟ اس کو کتنی دفعہ منع کیا کہ وہاں مت جایا کرے، وہ ایک سیب زدہ حویلی ہے۔ وہ بیٹے کے لیے پریشان تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے اس کو خوشی سے بھیجا ہوگا وہاں حویلی؟ غزل خفگی سے کہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر تم اس کو سمجھا بھی تو سکتی ہو نا۔ گڑیا کے معاملے میں بالکل بے بس ہو اس۔ غزل کی آنکھوں میں کئی ہنستی بستی کئی یادوں کے سائے لہرائے تھے۔ عماد نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ رحمان صاحب روتی ہوئی آئمہ کے اوپر چلا کر بولے۔ مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، آئمہ نے سہم کر جواب دیا۔ آپ ہی پھر اندر شفا کے کمرے سے حمزہ کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں دھاڑنے کتنی زور زور سے؟ جبکہ غزل سمیرہ نے نرمی سے آئمہ سے دریافت کیا۔ پتہ نہیں سمیرہ، میں تو خود حمزہ کے کمرے میں گئی تھی، اس سے بات ہی کری تھی جب اچانک باہر کچھ گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ تب حمزہ بھاگا تھا باہر۔ جب تک میں اٹھی کمرے کے باہر پہنچی تب تک حمزہ اپنے کمرے کے باہر نہیں تھا۔ بس ایک کپ ٹوٹا پڑا تھا، جبکہ شور کی آوازیں زور زور سے شفا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایمانداری سے سچ سچ بتا گی، مگر دل ہی دل میں سہم کر رہ گی، کہیں حمزہ نے اپنی بات پر عمل درآمد تو نہیں کر لیا؟ کہیں اس نے شفا کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ اپنے بدلے کی آگ میں کہیں وہ ایک معصوم لڑکی کی نازک عزت کو تار تار تو نہیں کر بیٹھا تھا؟ آئمہ کے دل میں کئی خدشات جنم لے رہے تھے، اس کے ذہن میں کئی خوفناک سوچیں کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہی تھی۔ عمر حواس باختہ سے ہو کر اپنے کمرے سے نکلا، باہر کی صورتحال دیکھ کر پہنچ کر رہ گیا۔ وہ پریشان سے بہن کے بیڈ روم کے دروازے کی طرف دوڑا۔ اس نے دروازہ زور سے پکڑ کر کھینچا بھی، مگر دروازہ ہلا تک نہ اپنی جگہ سے۔ ماما، دروازہ اندر سے لاکڈ ہے۔ عمر نے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے بازو سے پہنچا۔ میں دروازہ بجاتا ہوں، رحمان صاحب پریشانی کے حال میں بولے۔ نہیں، آپ اس کی ایکسٹرا چابی لے کر آئیں جب تک میں دروازہ کھولوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمر کے چہرے پر موجود پریشانی کی جگہ غصے اور اشتعال نے لے لی۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس کو بہت کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ چند منٹ دروازہ بجانے کے باوجود بھی جب اندر سے دروازہ نہ کھلا تو باہر موجود دونوں خواتین کھڑی مزید خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ سمیرہ اور آئمہ کو اس نازک صورتحال کا بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا، جس کا اب ان لوگوں نے کچھ دیر بعد سامنا کرنا تھا۔ عمر نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے دروازہ آخرکار کھول ہی لیا۔ سامنے منظر اس کے لیے تو کہ کسی بھی عزت اور غیرت مند کے مارے بھائی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شفا نے وحشت زدہ نظروں سے باپ بھائی کے شعلے برساتے چہروں کو دیکھا۔ انرجی سیور کی روشنی میں اس کے چہرے کی زردی کو نمایاں ہونے سے نہ بچا سکے۔ کیا تماشا یہ سب؟ عمر نے چنگاڑتے ہوئے حمزہ کا گریبان پکڑا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنی بہن سے پوچھو۔ حمزہ نے تیش کے آلے میں آگ بگول ہوتے عمر کے ہاتھ جھٹکے اور اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں تھاڑا، جبکہ باقی سب نفوسوں کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ آئمہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا، جبکہ سمیرہ خود بھی زلزلوں کی زد میں تھی۔ رحمان صاحب کو لگا شاید آج کچھ کوئی پوشیدہ بات ہے جتنے عرصے سے راز تھی وہ آشکار ہونے کو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ یہ میری بہن ہے؟ تم بھی اس کے بھائی ہو؟ عمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر طرف آگ لگا دے۔ پہلی بات یہ کہ یہ میری بہن نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر بہنیں اس جیسی ہوتی تو میں اکلوتا ہی ٹھیک۔ اس نے اکلوتے لفظ پر زور دے کر بولا۔ ہاں، نہیں ہے کہ میرا بھائی، اور یہی سچ تو میں جان گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ شخص میرے ساتھ اس حد تک شفا سے سکتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کری تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ کیا خرافات اپنے منہ سے بک رہے ہو؟ اب کی دفعہ آئمہ نے حمزہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ماما جان، یہ بات آپ مجھ سے نہیں، یہ بات آپ رحمان صاحب سے پوچھیں۔ کیوں بابا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کہ میں اکلوتا ہوں؟
یہ لوگ میرے بہن بھائی نہیں ہیں نا، اس نے آئمہ کے جواب دینے کے ساتھ ساتھ رحمان صاحب کو بھی مخاطب کر ڈالا۔ رحمان صاحب حمزہ کے اس قدر شفاف سوال پر حق تک رہ گئے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ شفا نے ایک دفعہ پھر اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آپ دیکھ لیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو بہت شریف سیدھی سادی سی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ حمزہ نے تنزیہ کر اپنی طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو میری حالت اور اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لے کون کتنے پانی میں۔ رحمان صاحب اور آئمہ کو ایسے سناٹوں نے آن گھیرا تھا۔ جس راز کی حفاظت ان دونوں نے اتنے عرصے سے کی، بات جس طرح سے فاش ہو گیا بچوں کے سامنے۔ بھائی آپ تو یقین کریں، آپ تو میری بات پر یقین رکھتے ہیں نا؟ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو کوریڈور سے گزری تھی کہ جب اچانک چٹاخ، بس اب ایک اور لفظ نہیں۔ شفا کی بات ادھوری رہ گئی جب سمیرا نے آگے بڑھ کر بیٹی کے منہ پر زوردار چماٹا مارا۔ اللہ حافظ، ایپیسوڈ ختم۔